بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا أبا. قيل من أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا، وصل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا، وصل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ سے پہلے کی جمعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے متعلق کچھ بات عرض کی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حقوق بڑے اہم ہیں. اس میں سے پہلے 2 حقوق کے متعلق بات ہو چکی. ہو سکتا ہے کسی کو یاد بھی ہو کہ پہلے 2 حقوق کون سے تھے، ورنہ یہ ساری ذمہ داری تو بات کرنے والے کی ہے کہ کہاں سے میں نے چھوڑا ہے، میں نے کہاں تک بیان کیا ہے. خیر، جن کو یاد ہے ان کا پختہ ہو جائے، اور جن لوگوں کو یاد نہیں ہے ان کو تازہ ہو جائے. تو پہلے 2 حقوق تھے تصدیق رسالت. پہلا حق تصدیق رسالت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننا، اور دوسرا حق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں عظمت ہونا. ان 2 حقوق کے متعلق بات گزشتہ ہو چکی. علماء نے تیسرا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
سب سے مقدم ہونا۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس آدمی کا ایمان کامل نہیں جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی مال سے، اس کے اہل سے، اس کے اولاد سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونا۔ اور میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے اوپر پورا کا پورا ثبوت دے دیا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں ان لوگوں نے فنائیت اور فدائیت کو پیش کر دیا کہ اپنے آپ کو فنا بھی کیا، اپنے آپ کو قربان بھی کر دیا۔ اگر کوئی آدمی صرف زبان سے دعویٰ کر لے لیکن محبت کے جو اصول ہیں، ایک ہے محبت اور ایک ہے انتہائی محبت جس کو عشق کہتے ہیں، تو ایک تو محبت کے دعوے کرنا اور دوسرا یہ کہ اس محبت کے اصول کو نبھا لانا۔ اگر دنیا میں دیکھا جائے کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو پھر اس کی ہر ادا کو، ہر چیز کو برابر دھیان اور توجہ کے ساتھ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی پسند اور ناپسند کا بھی خیال کرتا ہے۔ یہ محبت کے اصولوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء، جن کو لقب ملا، جن کو یہ تمغہ ملا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد انسانیت میں سب سے افضل جو آدمی ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہ ابتدائی اسلام کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے تکلیف پہنچائی، مارنا پیٹنا شروع کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں گھس گئے، مار کھاتے رہے، محبوب کو بچا لیا۔ ان لوگوں نے اتنا مارا یہاں تک کہ چہرہ پہچاننا بھی مشکل ہو گیا اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ کو ایک کپڑے میں ڈال کر آپ کو گھر کے اوپر لے جایا گیا، مرنے کے قریب تک ہو گئے، لیکن جب شام کو ہوش آتا ہے تو اپنے مار کی کوئی فکر نہیں ہے، بدن کا کوئی درد، کوئی عضو درد نہیں کر رہا ہے، کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہے۔ پوچھا ہے تو سب سے پہلا سوال یہی پوچھا ہے کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ جس کی وجہ سے تو نے اتنی مار کھائی ہے، صبح سے شام تک تو بے ہوش پڑا رہا اور جب ہوش آیا ہے تو اسی کا پوچھ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فَأَنَّ لِلَّهِ، قسم اس ذات پاک کی، لا اذوق اطعم طعاما ولا اشرب شرابا، میں کھانے کا ایک لقمہ تک نہ کھاؤں گا، پانی کا ایک گھونٹ تک نہ پیوں گا، او آتی رسول اللہ، جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لوں۔ یہ تھی محبت۔ پورے دن میں ہوش پڑے ہوئے ہیں، ہوش آیا ہے، محبوب کا پتہ لگا رہے ہیں۔ ارے کس صحابی کے محبت کا، کس صحابی کے عشق کو بیان کیا ہے؟ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے صاحبزادے حضرت عبداللہ جو پکے مومن تھے، ایمان والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممتاز صحابی ہیں، ان کے کانوں کے اندر یہ خبر پہنچی کہ میرے باپ رئیس المنافقین کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا ہے۔
فوراً دربار رسالت کے اندر حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سننے میں آیا ہے کہ آپ نے میرے باپ کے متعلق قتل کا حکم دیا ہے، اگر آپ کی منشا یہی ہے، آپ کا ارادہ یہی ہے، آپ میرے باپ کے قتل کرنے کا حکم کرنے والے ہیں، تو میں اس خدمت کے لیے سب سے پہلے حاضر ہوں۔ یہ ہے باپ سے زیادہ نبی کی محبت، کہ اپنے باپ کا میں سر قلم کر کے آپ کی خدمت کے اندر پیش کر دوں گا۔ اسی لیے میرے دوستوں، محبت صرف دعووں سے نہیں چلتی ہے۔ محبت کے دعوے کرنے سے محبت ثابت نہیں ہو جاتی ہے۔ مولائی و مرشدی حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ حضرت کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، بہت بیمار چل رہے ہیں، ٹرانسپلانٹ سرجری کی نوبت آ چکی ہے۔ خیر، وہ اس محبت کو ایک مثال کے ساتھ سمجھاتے تھے کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن بیوی کہتی ہے کہ اچھا آپ کو مجھ سے محبت ہے، مجھے فلاں زیور لینا ہے، آپ تھوڑا خرید کر دے دیں۔ فرمایا کہ ہاں تجھ سے محبت تو بہت ہے، لیکن وہ زیور میں خرید نہیں سکتا۔ پھر بیوی ڈریس پر آ جاتی ہے، ڈریس میں سے دوپٹے پہ آ جاتی ہے، دوپٹے میں سے پھر بینگل پہ آ جاتی ہے، کنگن پر آ جاتی ہے، اور یہ ہر بات کے اندر یہی کہتا ہے کہ ہاں تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا۔ پھر بیوی اپیل کے اندر کہتی ہے صرف اور صرف مجھے ایک بالوں کا ریبن لا کر دے دے، وہ اس سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ تو تیری محبت میں جھوٹا ہے، تجھے مجھ سے محبت نہیں ہے، یہ تیری بناوٹی محبت ہے، یہ ایک فارملٹی ہے، اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج مسلمان دم پہ دم بھر رہا ہے کہ میں نبی کا معاشق ہوں، میں نبی کا محبین میں سے ہوں، میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں، لیکن مسلمان کا دیکھنا، مسلمان کا چلنا، مسلمان کا بیٹھنا، مسلمان کا لباس اختیار کرنا، مسلمان کا ہیئر اسٹائل، یہ سارا کا سارا نبی کے طریقے کے خلاف جا رہا ہے۔ پھر کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ نبی سے محبت ہے؟ ارے جس سے محبت ہوتی ہے، ایک دوست کو دوست سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے دوست کی ہر پسند کا خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ اس دوست کے بولنے سے پہلے وہ خود کہتا ہے اس کو یہ چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ اور نبی کے محبت کے دعوے میں ابھی جو کرنا ہے وہ کر لو نا، بعد میں اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہی ہے۔ میرے دوستو، بے شک اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے، لیکن کون سا سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہو کہ توبہ کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کون سا سرٹیفکیٹ ہمارے پاس؟ اس لیے ایک صحابی ہیں، سچے اور پکے عاشق رسول ہیں، حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ تعالی، اپنے باغ کے اندر پانی دے رہے، خبر پہنچی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہیں باغ میں کھڑے رہ کر اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کر دیا، اے اللہ، یہ آنکھیں اس وقت تک کام کی تھی جس وقت تک نور انور ہمارے سامنے تھا، رخ انور ہمارے سامنے تھا، اب وہ ہستی ہمارے درمیان میں نہ رہی، اب ان آنکھوں کا کوئی کام نہیں ہے، اے اللہ ان آنکھوں کو لے لے۔ اللہ کے نبی کی محبت نے اپنے آپ کو نابینا کر دیا، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اسی وقت آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ یہ ہے صحابہ کرام۔ اس لیے ہمیں محبت کے دعوے کرنے سے پہلے ان اکابرین کی اور صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے
کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اصل جو محبت ہے وہ اطاعت پر موقوف ہے۔ اصل محبت اطاعت پر موقوف ہے۔ علماء نے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا جو حق ہے وہ اطاعت ہے۔ کتنے حق ہوئے ٹوٹل؟ اللہ بولو تو صحیح، یا سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے؟ گجراتی میں چالو کرو، اپرانے بدو پاؤ سے۔ کتنے حق ہوئے؟ 4۔ اللہ صفحے اول والے بولے 4 حق ہوئے۔ کتنے؟ پہلا کون سا؟ تصدیق رسالت۔ دوسرا کون سا؟ عظمت رسول۔ تیسرا کون سا؟ محبت رسول۔ اور چوتھا اطاعت رسول۔ کتنے حق ہوئے؟ 4 حق ہوئے۔ تو محبت یہ اطاعت پر موقوف ہے۔ جب تک نبی کی اطاعت ہمارے اندر نہیں ہے تب تک ساری پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اسی لیے ایک صحابیہ کا قصہ لکھا ہے کہ وہ صحابیہ ایک جنگ کے موقع کے اوپر جب وہ جا رہی ہیں، کسی نے ہوا اڑا دی غزوہ احد کے موقع پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا۔ وہ دوڑی ہوئی جا رہی ہے، راستے کے اندر کوئی کہہ رہا ہے کہ تیرے بھائی کو شہید کر دیا گیا، پھر بھی وہ رکتی نہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے تیرے بیٹے کو شہید کر دیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ تیرے باپ کو شہید کر دیا، وہ رکتی نہیں ہے۔ تیرا فلاں رشتہ دار شہید ہو گیا، اس کے باوجود وہ جا رہی ہے۔ جب وہاں پہنچتی ہیں اور جب روح انور کو دیکھتی ہیں تو کیا کہتی ہیں کہ ما مصیبت الا بعدک، میرے محبوب تیرے بعد تو کوئی مصیبت ہے ہی نہیں، تو سلامت تو ہمارے لیے ساری مشکلیں کچھ بھی نہیں، ساری مصیبتیں حیج ہے۔ کہ جب فکر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت کرنے والیاں عورتوں میں بھی آئی کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ سوال کیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے روزے کو آپ کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہاں آرام فرما ہے۔ وہ عورت وہاں پہنچی اور کیا محبت ہوگی، کیا اللہ کے نبی سے لگاؤ ہوگا کہ وہاں جا کر اس قدر روئی کہ اسی رونے کے عالم میں ہی دنیا سے چل بسی۔ اس لیے میرے دوستو، محبت کا دعویٰ کر لینا یہ عاشقوں میں شمار نہیں ہوتا، اس کے لیے اطاعت ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارے پاس کتنی اطاعت ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو ہم دیکھ لیں، ہر ایک کو، چاہے عالم ہو، حافظ ہو، داعی ہو، کچھ بھی ہو، وہ خود اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا ڈیٹا نکالے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کتنا میچ ہو رہا ہے۔ عبادات سے دیکھ لیں، اپنی نماز کو دیکھیں کہ میری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو احسان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد والوں کا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا اور محفوظ کر کے اس کو لوگوں تک پہنچایا ہے، اور اسی طریقے سے ہوتے ہوتے ہم لوگوں تک پہنچا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو اس طریقے سے جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔
لیکن ہماری عبادات میں کیا حال ہے؟ ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ باقی چیزیں تو اور بات کی رہی، لیکن جو اہم ہے کہ جس کو دین کا ستون کہا گیا، اس کی ہمارے نزدیک کیا ویلیو ہے؟ حالانکہ نماز سکھائی جاتی ہے، نماز بتلائی جاتی ہے کہ سنت کے مطابق نماز یہ ہے، سنت کے مطابق اذان یہ ہے، سنت کے مطابق اقامت یہ ہے، لیکن ہم اپنی حد درمی دو چھوڑنے والے نہیں، ہم ضد پہ آ گئے۔ کہا جائے کہ بھائی اقامت کے اندر، کیونکہ سنت یہ ہے الاذان جزم والاقامت جزم، کہ اذان کے اندر ہر اخیری لفظ پر ساکین پڑھا جائے گا، اسی طریقے سے اقامت میں بھی ہر جملے کے اخیر میں ساکن پڑھا جائے گا، یعنی جزم لگا کر پڑھیں گے، لیکن اس کے باوجود کوئی حرم کی نقالی میں اور کوئی اپنی حد درمی کی وجہ سے پڑھتا ہی نہیں ہے، بس حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، حالانکہ سنت یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، یہ سنت نہیں ہے، کسی نے اگر پڑھ دیا کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن سنت چھوٹ جائے گی۔ تو ہر معاملے میں اطاعت، نبی کی اطاعت، اسی لیے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ہمارے محبوب جو تمہیں حکم کرے اس کو بجا لاؤ، اور جن باتوں سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ، یہ ہماری کامیابی ہے۔ ہم ذرا سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنی بڑی چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے اس کو دلیل بنا دیا کہ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل کے لیے فرمایا کہ محبوب فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، تو میرے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے فاتبعونی، آپ میری اتباع کرو۔ دیکھو ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے، ایک ہے اطاعت ایک ہے اتباع۔ اطاعت اس کو کہیں گے کہ جس کو کرنے کا حکم دیا گیا اس کام کو بجا لانا، اس کو کہیں گے اطاعت، اور اتباع اس کام کو کہیں گے کہ چاہے اس کا حکم دیا گیا ہو یا نہ دیا گیا ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل کو کرتے ہوئے دیکھا ہو اور اس عمل کے اوپر اپنے آپ کو لانا، اس کو کہیں گے اتباع۔ اطاعت جس کا حکم دیا گیا، اور اتباع چاہے حکم دیا ہو کہ نہ دیا ہو، اس کے باوجود اللہ کے نبی کی پیروی کرنا، اس کو کہیں گے اتباع۔ تو یہاں قرآن کی آیت میں کیا فرمایا؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، کیا کرو؟ تو یہاں پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اپنے آپ کو واقف کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کی نماز سے، اللہ کے نبی کے روزے سے، اللہ کے نبی کی زکوٰۃ سے، اللہ کے نبی کے حج سے، اللہ کے نبی کی معاملات سے، اللہ کے نبی کے معاشرت سے، اللہ کے نبی کے اخلاق سے، تمام چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو واقف کرنا پڑے گا، تبھی تو اتباع ہوگی۔
کہ نبی کی نماز کیسی تھی، روزہ کیسا تھا، تبھی تو ہماری اتباع ہوگی۔ اور یہ طبع سے ہے۔ علماء کرام جانتے ہیں کہ طبیعہ یہ گھوڑے کو بچے کو کہتے ہیں، عربی میں طبیعہ گھوڑے کے بچے کو کہتے ہیں، اور اس کو طبیعہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اپنی ماں کے بالکل پیچھے لگو لگ چلتا ہے۔ کیسے چلتا ہے؟ اپنی ماں کے پیچھے، بالکل جہاں اس کی ماں کا پیر ہوتا ہے وہیں پر اس کا پیر ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اتباع تو اسے کہیں گے کہ بالکل میچنگ ٹو میچنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ چلے تو یہ ثابت ہوگا یہ متبع سنت ہے، یہ اتباع کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنی محبت کی دلیل اپنے محبوب کے اتباع میں رکھی۔ اب اگر کوئی آدمی اتباع کو بجا لائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لے تو اس کو اللہ 2 انعام دے گا۔ کتنے انعام دے گا؟ 2 انعام دے گا۔ یحببکم اللہ، پہلا انعام، کہ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے گا۔ کوئی کم بات ہے؟ کوئی کم بات ہے؟ آج کوئی بڑا سردار، بڑا سرپنچ، بڑا ڈپٹی صرف اس سے کانٹیکٹ ہو جائے، محبت کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ حلوے مچھی کھلا کے کانٹیکٹ ہو جائے، سمجھ رہے ہو؟ صرف کانٹیکٹ ہو جاوے تو اس سے آدمی پھولا نہیں سماتا۔ پھر بڑے لاک ڈاؤن میں بھی بنداس باہر نکلے گا، کیوں؟ اپنا کانٹیکٹ، اپنے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ایک صرف معمولی کانٹیکٹ ہے، محبت نہیں ہے۔ اور یہاں تو اللہ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے، میں اللہ تم سے محبت کروں گا۔ اب آدمی کو جس سے محبت ہو جاتی ہے تو آدمی کا حال یہ ہے کہ اس کی محبت میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو وہ الہ العالمین، وہ کل کائنات کا مالک جب ہم سے محبت کرے گا تو پھر ہمیں کسی طرح کی پریشانی پیش آئے گی؟ کسی طرح کی مصیبت کے اندر ہم پھنسیں گے؟ کوئی ہمارے خلاف سازشیں کر پائے گا اور سازشیں کرے گا تو کامیاب بھی ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے اللہ کو مجھ سے محبت ہے۔ اسی وجہ سے میرے دوستو یہ پہلا انعام ہے کہ یحببکم اللہ، کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور اب تک اگر تم نے خطا کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اپنی منمانی زندگیاں گزاری ہے، میرے بندو گھبراؤ نہیں، اللہ فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ اعمال نامہ کلیئر، اعمال نامہ کلیئر۔ جب ساری چیزیں ٹائٹل کلیئر ہو جائے، جتنے جرائم تھے، جتنے کیس تھے، سب کی فائلیں بند ہو جاوے، ایک بھی کیس باقی نہ رہے، کلین چٹ مل جاوے، تو آدمی کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے کہ اب تو کلین چٹ مل گئی۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں کلین چٹ دے دوں گا، قیامت کے دن تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ جب قیامت کے دن یہ کلین چٹ مل جائے گی تو میرے دوستو ہمارا بھی اس میں شمار ہوگا کہ ہم بھی اپنے نامہ اعمال لوگوں کو دکھاتے پھریں گے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہی میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حق ہیں، اور اسی کو حدیث مذکورہ کے اندر بیان کیا، اسی اطاعت کو کہ کل امت یدخلون الجنت الا ابا، کہ ہر امت اجابت جنت کے اندر داخل ہوگی مگر انکار کرنے والا۔ قیل، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ من ابا،
کس نے انکار کیا؟ انکار کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری مخالفت کی، جس نے میری حکموں کی خلاف ورزی کی، جس نے میرے طور و طریق کو چھوڑ دیا، وہی انکار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت کرنے والوں میں شامل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائیں۔ ایک مختصر واقعہ 1-2 منٹ کے اندر صرف آپ لوگوں کی ذہن سازی کے لیے سنا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے۔ دیکھو صحابہ کی فکریں، سننے جیسا واقعہ ہے ورنہ وقت تو ہو چکا ہے۔ ان کا نام تھا حضرت ثوبان۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ فرمایا تیاری تو کچھ نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس سے تجھے محبت ہے۔ تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ٹھیک ہے یہاں دنیا کے اندر تو آپ کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، آپ کی خدمت میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا آپ کو تو اللہ بخش دے گا اور آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا، میرا حال تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اگر اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور جنت کے اندر مجھے داخل کر دیا، پھر بھی اس بات کا افسوس ہے کہ میں ایک ادنا درجے کا آدمی اور آپ ایک اونچے پائے کے آدمی، آپ کی جنت تو بہت اعلیٰ ہوگی، میری جنت کہاں ہوگی اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، تو اس جنت کے اندر آپ کا دیدار نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ کے دیدار کے بغیر وہ جنت کس کام کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آیت کریمہ نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اس آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور اسی طریقے سے صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس آیت کریمہ کا مصداق بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔